السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہنسی کا سبب ہوئی؟ فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک اللہ سے کہتا ہے کہ یا رب، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے فرماتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر دو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، یا رب، یہ محل کس نبی اور کس صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مؤمنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو وہ اسے پھر بخش دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث عبد الاعلیٰ نے کہا، مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا تھا، جو چاہو کرو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہمراہ لائے اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک کیسی آواز پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا۔
تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ اعمال و افعال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب تو کتنا کریم اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس وقت اس کو رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بندہ بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک گناہگار اور نافرمان شخص تھا، اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا؟ سورہ جن آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔ تاریخ میں ذرا اس واقعہ کو بھی پڑھیے گا کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت میں نازاں ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے زبان زد عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اللہ والی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، بیٹا توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہی، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخر کار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چار پائی پر لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، زندگی کی آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حسن بصری کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را آپ چلی جائیں اور حضرت حسن بصری کو ادب کے ساتھ عرض کر دیں کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور میری توبہ کروا دیں، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کامتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے میری 2 وصیتیں سن لو، اور قسم دیتا ہوں کہ ان وصیت پر عمل کرو گے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے دوپٹے سے میری گردن پر پھندا لگا دینا، اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے۔ شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرتناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا، میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے اوپر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان 2 وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیاں مانگتا رہا۔
اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا کہ حضرت، جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اب وہ جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجئے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی منتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا، کہاں ہے وہ ولی، کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا، اسی وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے، سن اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ تاریخ میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو بھی پڑھیے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو فضیل کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں کہ سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائے گا۔ قصوں اور کہانیوں میں انہیں ایک خطرناک اور پر اسرار شے سمجھا جاتا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق ایک دن کسی گھر ڈاکہ مارنے پہنچے، رات کا آخری حصہ تھا، گھر میں ایک اللہ کا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ کان میں اس آیت کا پڑھنا ہی تھا، بس اسی لمحے دل کی کایا پلٹی، ڈاکہ چھوڑا اور زوردار آواز سے کہا، بلا یا رب قد آن، ہاں اے میری رب اب وہ وقت آ ہی گیا ہے۔ اسی وقت سچی توبہ کی اور پھر یہی فضیل رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ تقویٰ میں آگے بڑھتے رہے اور بہت بڑے ولی بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آج اولیاء کرام کی فہرست میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خدا ان کی قبر پر لازوال رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ میں ایسے توبہ کرنے والوں کے قصے کثرت کے ساتھ مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نوجوانوں کے گروہوں کو مخاطب ہو کر انہیں توبہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور وہ حدیث مشہور ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی کی عمر میں کر لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں توبہ کرنا کمال نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں عجیب تشبیہ پیش کرتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرو، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ انسان سے گناہ ممکن ہے، گناہ کے داعیے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے سامنے ڈٹ جانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے والے کو حدیث میں بہترین مومن قرار دیا گیا۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، کیوں چھپا کے رکھتے ہو؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی عبرت داستان کچھ اس طرح سنائی، اپنی عبرت ناک داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا، جس کی درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے کعبے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ اسحاق جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔